جل صاحب یہ جو چین نے ایکشن کیا تھا لداخ میں، یہاں پہ بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ شاید چین جو ہے وہ ہمیں بھی ایک سیکیورٹی وہاں دے رہا ہے، لیکن اب تو چین جو ہے اس کی تھوڑی گراؤنڈ ریئلٹی بتا دیں ہمیں۔ خبروں سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ چین نے بہت سے علاقے خالی کر دیے ہیں، ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس آگے بڑھ گیا ہے، تو نیٹ افیکٹ کیا ہے چین اور ہندوستان کے لداخ میں اسٹینڈ آف کا یا ملٹری جو کانفلکٹ ہوا اس کا نیٹ افیکٹ کیا ہے ریجن پہ؟ نیٹ افیکٹ صرف معید صاحب اتنا ہے کہ چائنا ہیز بیکم این ایکٹیو پارٹنر۔ چائنا عملی طور پر اس پورے کانفلکٹ میں اور 370 اور 35A کا پردہ اتر جانے کے بعد، جیسے شمشاد صاحب کہہ رہے تھے، جب ہندوستان نے اپنے چہرے سے یہ ماسک اتار دیا ہے، ان کی ریالٹی چائنا کے سامنے آ گئی ہے اور چائنا کا جو بارڈر ہے وہ تھریٹن ہوا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہے۔ اب ڈس انگیجمنٹ صرف اس حد تک ہے کہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر پیچھے گئے ہیں اور فزیکل مڈ بھیڑ کے چانسز نہیں ہیں جیسے پہلے ہو چکا ہے، لیکن پرنسپل پوزیشن سے نہ چائنا پیچھے ہٹا ہے نہ ہی ہندوستان نے اپنے آپ کو ادھر کوئی نرمی دکھائی ہے، بلکہ وہ اس ایریا کو مزید ری انفورس کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ ہے جو گراؤنڈ ریالٹی ایز فار ایز آئی نو۔ لیکن یہ جو سچویشن ہے اس وقت، ہندوستان جتنا آج کمزور ہے اتنا کبھی کمزور نہیں تھا آن 3 کاؤنٹس۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی سوسائٹی میں جتنے فشر، میں وہی اسی کی طرف آ رہا ہوں، ہندوستان کی سوسائٹی میں جتنے فشرز آج ہیں، جتنے وہ پروناؤنسڈ ہیں، جتنی اس کی ولنریبلٹی مائنورٹیز کے اعتبار سے اور انٹرنل کوہیژن کے اعتبار سے آج ولنریبل ہے، اتنا ہندوستان کبھی نہیں رہا۔ وہ جو سیکولرزم کا کلوک تھا، جو پردہ تھا، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ سب کچھ کر رہے تھے، نیکڈ ایگریشن مائنورٹیز کے خلاف نہیں تھی، آج وہاں ہو رہی ہے۔ کشمیر اتنا ایلینیٹڈ پہلے کبھی نہیں تھا، وہاں مفتیز اینڈ عبداللہز ہندوستان میں یونین کے حامی تھے اور حریت والے آزادی کے امیدوار تھے، آج تمام کے تمام ایلینیٹ ہو کر ہندوستان کے خلاف کھڑے ہیں۔ آج کشمیر کے اندر پرو انڈین کوئی بھی مسلمان انڈیا کا آکیوپائڈ کشمیر کا ہندوستان کے حق میں بات نہیں کرتا ہے، اور آج ساری دنیا جس طرح ابھی منیر اکرم صاحب فرما رہے تھے یا شمشاد صاحب نے کہا، آج پوری دنیا یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ انڈیا ایگریسر ہے، لیکن میرا جو خدشہ ہے، اور ہسٹوریکلی میں چاروں ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پاکستان کو ڈپلومیسی نے کبھی پے نہیں کیا، ڈپلومیٹک پلڑا انڈیا کا ہی بھاری رہا ہے۔ جب ہم پہلی دفعہ UN میں گئے، اس کے باوجود کہ ہم بڑا بیر اور یہ سب کچھ امریکہ کو دے چکے تھے، رشیا نے ہمیں ویٹو کر دیا اس معاملے پہ، اور پھر ہمیں کبھی دوبارہ جانے کی جرات نہیں کی۔ پھر ہم نے 1971 ہوا تو پیس اینڈ فرینڈشپ کا ٹریٹی USSR کے ساتھ کر انڈیا نے ایگریشن کی، ہمیں 2 لخت کر دیا، حالانکہ ایسٹ پاکستان انڈیا کا نہ انٹیگرل حصہ تھا نہ وہ۔ میں ذرا مجھے دوبارہ جنرل صاحب کو بریک سے پہلے، جنرل صاحب یہ جو شمشاد صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم دوسری بڑی طاقتوں کی جنگیں لڑتے رہے ہیں، ان کو فتح سے ہمکنار کرتے رہے ہیں، امریکہ کی طرف ان کا اشارہ ہے، افغانستان کی طرف اشارہ ہے، تو ہم اپنی جو جنگیں ہیں اس کو ہم جو اپنا جو کاز ہے اس کو ہم نہیں ٹھیک طرح سے ہینڈل کر سکے۔ معید بات بالکل درست کہہ رہے ہیں شمشاد صاحب۔ بات یہ ہے کہ ہم اچھے معاون تو ثابت ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں جب تک ہمیں ڈپلومیٹک سپورٹ رہی ہے طاقتور ممالک کی، تو وی ہیو ڈن ونڈرز۔ میں پھر اسی پوائنٹ کی طرف آؤں گا کہ جب ہمارے مفاد کی بات ہوئی تو ہمیں وہ ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں مل سکی جو دنیا کو ملتی، جو اس وقت ہی ہم نے USSR کو ڈس انٹیگریٹ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، لیکن امریکہ اور ویسٹ ہمارے ساتھ کھڑا تھا۔ امریکہ کی ہم نے مدد کی تو امریکہ اور ویسٹ ہمارے ساتھ کھڑا تھا اور ان کو UN کا کور موجود تھا۔ ہم یہ سب کچھ آج بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے یہیں سے بات کی، ابتدا کی تھی کہ ہمیں جب تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، ہم سے بڑا بیر لے لیا گیا لیکن رشیا کا ویٹو کسی نے نہیں رکوایا۔ 71 بار میں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ڈپلومیٹک فیلئر ہے صرف،
وہ ملٹری فیلئر بھی تھا, پولیٹیکل فیلئر بھی تھا, ڈپلومیٹک فیلئر بھی تھا, لیکن اس میں ڈپلومیسی نے یا ویسٹرن کنٹریز نے ہماری مدد نہیں کی, حتیٰ کہ چین اور امریکہ بھی ہماری مدد کے لیے نہیں ہے, اور ہندوستان یو ایس ایس آر کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے ہمیں ڈس انٹیگریٹ کر کے چلا گیا. پھر ہم 1984 میں امریکہ کی جنگ افغانستان میں لڑ رہے تھے یو ایس ایس آر کے خلاف, انڈیا نے سیاچن آکوپائی کر لیا اور امریکہ نے ہماری طرف دیکھا تک نہیں اور اس میں ہمارے ساتھ کوئی معاونت نہیں کی. ill planned, ill executed کارگل, I agree with اکرم صاحب, لیکن ill timed, I would say ill timed, لیکن اس میں بل کلنٹن نے جو امداد انڈیا کو دی وہ اسٹریٹجک ایمبریس بن گیا ان دونوں کا پاکستان کے خلاف, لیکن پاکستان کی مدد کسی نے نہیں کی. تو جب یہ دنیا اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کرتی ہے تو وی ڈیلیور, لیکن جب ہمارے مفاد کی بات ہوتی ہے تو دے لک دی ادر وے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے ڈپلومیسی میرے ساتھ پروسیس ہے جو صرف ایک بات, ڈپلومیسی کو کوئی آدمی ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتا, یہ جنگ میں بھی جاری رہتی ہے, امن میں بھی, لیکن ملٹی پرانگ اپروچ ہوگی تو کشمیر حل ہوگا, الون ڈپلومیسی سے نہیں ہوگا, یہ لکھ لیں. اور میرے خیال میں منیر اکرم صاحب بھی یہی بات کہہ کے گئے ہیں, اور ہمارے یہ دونوں جو لرنڈ دوست بیٹھے ہیں یہ بھی یہی کہیں گے کہ ڈپلومیسی الون ول ناٹ گیٹ یو کشمیر. یہ لکھ لیں آپ. میرے ساتھ رہیے, ایک بریک ہے, اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے شمشاد احمد خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت نے پہلے سے کہیں زیادہ بہتر گلوبل انگیجمنٹ کی ہے, دنیا کو انگیج کیا ہے, پاکستان کے امیج کو, پاکستان کے موقف کو دنیا کے سامنے بہتر پریزنٹ کیا ہے. لیکن مسئلہ اور چیلنج یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی جہاں عمران خان حکومت خطے میں امن کی خواہاں تھی, اس کی کوشش کر رہی تھی, یہی اس کا پلیٹ فارم تھا, یہی اس کا مین مقصد تھا, وہاں نریندر مودی کی جو انتہا پسند حکومت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی, وہ مذہبی انتہا پسندی سے تھرائیو کرتی ہے, وہاں سے اسٹرینتھ ڈرائیو کرتی ہے, اور کشمیر, مقبوضہ کشمیر اور پاکستان اب اس کی الیکٹورل پالیٹکس کا بہت بڑا حصہ بن چکے ہیں. جو انسانی صورتحال ہے ہیومن رائٹ کی, وہ مقبوضہ کشمیر میں بدترین سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے, جہاں اس طرح سے اب لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح 17ویں اور 18ویں صدی کی جو لیٹن امریکہ کی نو آبادیاں تھیں, اسپین کی یا پرتگال کی بعض جگہوں پہ, جس طرح سے وہاں تشخص کو مٹایا گیا, اس طرح سے کشمیری مسلمانوں کے تشخص کو, ان کی حیثیت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اکرام سہگل صاحب, پاکستان کو کیا کرنا ہوگا انٹیلیجنٹلی؟ دیکھیے, سب سے پہلے بات تو میں شمشاد صاحب کو یہ ضرور جواب دوں گا کہ خالی یہ نہیں کہ اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اور ریپوٹیشن اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, دنیا میں جیو پولیٹیکل چینجز بہت آئی ہیں, اور اس ریجن میں جیو پولیٹیکل چینجز آئی ہے وہ اٹ از بین ڈرائیوڈ فرام دا بلڈ آف دا سولجر آف